بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست، پروگرام سیاست بخیر میں احسان ناز اسپیشل ٹی وی کے اسپیشل پروگرام میں حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب سابق آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیگ صاحب۔ آج ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے جن کے وہ جوابات دیں گے، کیونکہ عید کا بھی موقع ہے، اور عید کے موقع پر جس طریقے سے جیل میں قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے یا حسن سلوک کیا جاتا ہے یا خصوصی طور پر ان کو مراحت دی جاتی ہیں، کچھ قیدیوں کو عید سے پہلے رہا کر دیا جاتا ہے، کچھ قیدیوں کی سزا میں کمی ہو جاتی ہے، اور یہ ساری باتیں ہم آج اپنے مہمان سے پوچھیں گے، کیونکہ یہ واحد آئی جی جیل خانہ جات ہیں جو کہ 5-6 حکومتوں میں برسر اقتدار رہے، اور ان کو کسی نے نہیں پوچھا کہ بھی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، آپ تو پچھلی حکومت کے پروردہ تھے، یا آپ پرویز علیہ کے پروردہ تھے، بزدار کے تھے، شہباز شریف کے تھے، حمزہ شہباز کے تھے۔ یہ ساری ایک داستان ہے جن سے ہم ان سے آج بات کریں گے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی مہربانی سے ان سے وہ تمام حقائق ہم دریافت کریں گے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ سننا چاہتے ہیں۔ تو السلام علیکم جناب میرے صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی بہت ٹھیک ہے، شکریہ خیریت سے؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہاں مجھے انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں۔ تو میرے صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی استقامت میں رکھے۔ آپ ماشاءاللہ ابھی بھی ینگ ہیں اور ریٹائر ہو گئے، کیونکہ میں تو یہ بار بار کہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ تو ہمارے جو چیف ایڈیٹر شاہ صاحب سے جی ان کے سامنے بھی آپ سے ملاقات، تو جی میں نے کہا ینگ مین آئی پجاد آئی ایم میں۔ آنرڈ۔ تو یہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں، یہ راز کیا آپ کے ینگ رہنے کا؟ یہ دیکھیں، منفرد کویشچن ہے۔ کانشیس کلیئر ہونا چاہیے بندے کو، 2 نمبر نہیں ہونا چاہیے، جو اندر ہے وہی باہر ہو، تو آپ کو کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتا، اور اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، اپنے وسائل کو دیکھنا چاہیے، اپنے ریلیشنز کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ سنسیئر ہیں تو آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور آپ اندر باہر سے صاف رہتے ہیں، اور آپ کا ذہن مطمئن رہتا ہے، اور وہی چیزیں پھر ریفلیکشن ہوتی ہیں چہرے کی آتی ہیں۔ چلیے، جس عہدے پہ آپ 5 سال تک ماشاءاللہ رہے ہیں، وہاں تو بڑے اتراؤ دھیاڑاؤ، بڑے مونچھوں والے، بڑے بڑے خان، بڑے بڑے پٹھان، بڑے بڑے پریشان کر دینے والے لوگ آتے ہیں، تو آپ کے چہرے میں ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کون سا ایسا کورس کیا ہوا ہے جو آپ کو ہمیشہ خوشحال رہتا ہے؟ میری جہاں کہیں بھی پوسٹنگ ہوئی ہے، چاہے وہ بطور سپرنٹ جیل ہوئی ہو، یا بطور ڈی اے جی ہوئی ہے، اور یا بطور آئی جی پی ہوئی ہو، ہر پوسٹنگ کے وقت میری ایک بریفنگ ہوتی ہے تمام سٹاف کو اکٹھا کر کے، کبھی کوئی غلط کام نہیں کرنا، اور بالکل ٹھیک کام کرنا۔ اگر میں بھی آپ کو کہوں گا کہ آپ یہ غلط کام کر دیں، تو میرے کہنے پہ بھی آپ نے غلط کام نہیں کرنا۔ تو جب آپ نے کوئی غلط کام کرنا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور پھر آپ اسکینڈلائز نہیں ہوتے، کسی طرح کا کوئی ایشو نہیں بنتا، اور آپ آرام سے اپنی سروس کرتے ہیں۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے جو ڈیزینیشنز ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ملک و قوم کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے ہم ایسی جگہوں پہ بیٹھتے ہیں، والدین کی دعاؤں سے ہم یہاں بیٹھتے ہیں، تو ہمیں اپنے عہدوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم معاشرے میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا یہ ماٹو ہو اور ذہن میں افسری نہ لے کر آئے آپ، اور اتھارٹی نہ لے کے آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ خوش و خرم بھی رہتے ہیں، لوگ بھی خوش و خرم رہتے ہیں، اور کسی کو آپ سے شکایت نہیں ہوتی، اور آپ کو کسی سے نہیں ہوتی شکایت۔ میں واحد آئی جی پریزن ہوں کہ میں 5 سال رہا ہوں، 5 سال کے عرصہ کے دوران اب ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے، ایک کمپلینٹ بھی میرے خلاف نہیں ہوئی، نہ میرے ٹینور کے دور میں تھی، نہ میرے اب ہے آفٹر ریٹائرمنٹ، اور پھر تقریباً 9 سال میں ڈی اے جی رہا ہوں، 9 سال کے عرصے میں کوئی کمپلینٹ۔ جہاں ویلفیئر ہو سکتی ہے وہاں ویلفیئر کی ہے، چاہے وہ قیدی کی ہے، چاہے وہ سٹاف کی ہے، چاہے وہ پبلک کی ہے، پورا ٹائم دیا ہے۔ تو جب آپ پورا ٹائم دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی ہمارے ساتھ بہت سنسیئر ہے،
تو پھر میرا خیال ہے کہ ہر ایک کے اندر ایک کانشیس ہوتا ہے، ایک ضمیر ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ اسی طریقے سے سنسیئر ہو کے چل رہا ہے۔ یہ میرے ساتھ آپ کے دور میں بڑے بڑے سیاسی لوگ جو وہ جیلوں میں آئے، ان کو سزا بھی ہوئی، ان میں وزیر اعظم بھی شامل ہیں، ان میں محترمہ مریم نواز بھی شامل ہیں، کہ جنہوں نے یہ بھی بتایا ہمیں جیل سے نکلنے کے بعد کہ میں وہاں فرائی پان سے اپنے کپڑے استری کرتی رہی، میرے پاس ایک چولہا تھا دیگر، اور اس نے کہا کہ میں نے باتھ روم اتنے چمکائے ہیں، اتنے باتھ روم چمکائے ہیں کہ جب میں گئی تھی تو باتھ روم میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن جب میں آئی ہوں تو باتھ روم سے نکلنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ کیونکہ وہ آپ کے دور حکومت میں آپ وہاں پہ آئی جی تھے، اور آپ یہ وی آئی پی قسم کے یہ آپ کے قیدی تھے یا آپ کے مجرم تھے، تو اس بارے میں آپ عوام کو یہ بتائیں، واٹ پاسبل؟ دیکھیے فیمیل وارڈ کے اندر ہماری جو رسائی ہوتی ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے، رائٹ، وہاں فیمیل سٹاف ہی ہوتا ہے، وہی دیکھتا ہے، وہی لک آفٹر کرتا ہے، تو میرا خیال ہے اگر کوئی فیمیل آفیسر ہوتی تو وہ اندر کی سٹوری بہتر بتا سکتی تھی۔ ہاں ہم جاتے تھے اسٹاف کے ساتھ، پوچھتے تھے کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اور اس طریقے سے آ جاتے تھے، تو بہتر یہ کوئی لیڈیز ہی بتا سکتی ہے۔ نہیں میں اوور آل، کیونکہ یو آر آئی جی، آپ کوئی بھی محترمہ مریم نواز کہتی تھی نا کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، یعنی وہ اس کا سرغنہ وزیر اعظم کو ٹھہراتی ہے۔ اب کیونکہ آپ آئی جی تھے، جو بھی وہاں پہ اچھی بات ہوگی اس کا کریڈٹ بھی آپ کو جائے گا، اور جو بھی وہاں پہ جرائم کرائم ہوں گے اس کا بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو میں نے کیونکہ اتنی یہ بات سر عام ہوئی ہے کہ کوئی سوشل میڈیا، کوئی اخبار، کوئی ٹی وی چینل آپ دکھا کے دیکھ لیں تو اس میں یہ باتیں ان کے زبانی آ رہی ہیں اور دھڑلے سے آ رہی ہیں، تو کیونکہ آپ اس وقت اس چیز بہت سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے، اس لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، کوئی رپورٹ تو آپ کے پاس ہوگی۔ نہیں میرے علم میں نہیں ہے، ممکن ہے کہ کبھی ان کو ضرورت پیش آئی ہو اور انہوں نے فرائنگ پین یوز کیا ہو، لیکن ریئلی میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ ایک کمرہ ہے وہاں، اگر انہوں نے کپڑے سی کرنے ہیں یا کروانے ہیں، میں بھی اسی سے کیے ہوں، میں بھی فرائنگ پین سے کیے ہوں، تو اب یقین جانیے ہماری میل کی ایکسیس نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی پریزنس میں خواتین جتنی بھی آتی ہیں وہ یہ کلیم کرتی ہیں، اور ہمارا بھی یہ کلیم ہے کہ معاشرے کی نسبت وہ جیلوں میں زیادہ محفوظ رہتی ہے، اور یہی ہمارا کلیم ہے، یہی ہمارا اثاثہ ہے، اور یہ اثاثہ اسی لیے ہے کہ ہم نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ فیمیل جو پورشن ہے دیٹ از رن بائی فیمیل آفیسرز اینڈ فیمیل اسٹاف، اور جو میل آفیسرز ہیں، میل اسٹاف ہے، ان کے لیے وہ پروہیبیٹڈ ایریا ہوتا ہے، وہاں تک رسائی کی۔ اجی مریم نواز کے علاوہ بھی تو وہاں پہ خواتین ہیں نا؟ جی وہ دے آل آر مینیج بائی فیمیل اسٹاف۔ ٹھیک ہے، تو کبھی پہلے بھی ایسی کبھی بات سنی آپ نے کہ حالانکہ میری دنش میں جو ہے کہ جیل میں کسی کو ماچس رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ چولہا رکھنا تو بہت دور کی بات ہے، ٹھیک ہے، یا کسی اور کو بھی یہ چیزیں مہیا کی جاتی ہیں؟ دیکھیں جیلوں کے اندر ہم نے باقاعدہ انگیٹھیاں بنائی ہوتی ہیں سائڈ پہ، پوری لائن ہوتی ہے، کیونکہ جیل کے اندر جو کھانا تقسیم کرنے کے ٹائم ہے وہ فکس ہوتے ہیں، مثلا صبح ناشتہ ہے، پھر دوپہر کو کھانا ہے، پھر شام کو کھانا ہے۔ اب ایک شخص مرچ زیادہ استعمال کرتا ہے یا وہ اس کو تڑکا لگانا چاہتا ہے، تو وہ پھر ہم یہ فیسیلیٹیٹ ضرور کرتے ہیں کہ ادھر جا کے وہ پھر تڑکا وغیرہ لگا سکتے ہیں اور کھانے کو گرم کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم نے تو فکس ٹائم پہ کھانا دے دیا، اب اس کا کھانا کھانے کو دل نہیں کر رہا، وہ ذرا ٹھہر کے کھانا چاہ رہا ہے، تو وہ گرم کرنے کی سہولت ہم دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنی فیمیل وارڈز ہیں وہاں ہم باقاعدہ گیس کے چولہے بھی دیتے ہیں، کہ گیس کے چولہے بھی دیے ہوتے ہیں تاکہ خواتین جو سی ہے وہ اپنی پسند کے کھانے پکا سکے، کوکنگ کر سکے۔ تو جیلیں اب وہ کولونیل جیلیں نہیں رہیں، جیلیں ریفارمیٹیو ادارے بن چکے ہیں، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے میڈیا میں آتی جائیں گی یہ چیزیں، لوگوں کو نو ہوتی جائے گی۔ ابھی چونکہ وہ ایک وارڈ ایریا ہے، وارڈ ایریا کے اندر متس ہوتی ہیں کہ اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو جس کی وجہ سے یہ سٹوریز نکلتی ہیں۔ اب دیکھیں فیمیلز ہیں،
فیمیلز کے لیے چارپیوں کا ارینج کیا گیا ہے. پورے پنجاب بھر کی جیلوں میں کسی بھی جیل میں کوئی خاتون زمین پر نہیں سوتی، ان کے لیے باقاعدہ چارپیوں کا اہتمام ہے، جبکہ معاشرے میں یہ نہیں پتہ ہوگا. اسی طریقے سے فیمیل وارڈ میں ایک کچن کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ خواتین انسی ہیں وہ اپنی پسند کی چیزیں بھی اگر انہیں بنانی ہے، چائے بنانی ہے، گرم کرنی ہے، یا ان کے ساتھ بچے ہیں ان کے لیے دودھ گرم کرنا ہے، تو وہ ہم فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. سردیوں میں ہم گیزر لگا کے دیتے ہیں، اور گرمیوں میں واٹر چلرز لگے ہوئے ہیں کہ ٹھنڈا پانی جو سا ہے اچھا، وہ لیا جا سکے. پھر یہ تو ابھی بڑی وی آئی جی پی جی ٹریٹمنٹ جی ہے، جی وی آئی پی ابھی ٹریٹمنٹ ہے. کپڑے دھونے کے لیے ہم واشنگ مشینیں دے رہے ہیں. تقریباً سبھی فیمیل وارڈز میں واشنگ مشینیں دے دی گئی ہیں ڈونیشن بیس پہ کہ خواتین انسی ہیں وہ کپڑے دھو سکیں. پھر ہم نے ٹیفٹا کی مدد سے 3 کورسز کا اجرا کیا ہے. یہ میں فیمیلز کی بات کر رہا ہوں، میل کے ٹھیک لیے ٹھیک زیادہ ہے، ٹھیک. جس کے اندر بیوٹیشن کے کورسز ہیں، امبرائڈری کے کورسز ہیں، اور فیشن ڈیزائننگ کے کورسز ہیں. اب خواتین کے لیے یہ 3 ماہ کے کورسز ہیں جو ٹیفٹا کرواتا ہے. ان کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے جس پہ جیل کا نام نہیں دیا جاتا، تاکہ خواتین جب یہ سکل سیکھ جائیں تو باہر جا کر وہ ہنر مند ہوں اور اپنا کام کر سکیں. تو پھر اب میٹریسز رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے، تکیے رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے، بچوں کے لیے نہیں جھولے مرزا لگے یہ تو ہوئے پھر ایسے آپ جو بتا رہے ہیں نا، میں نے جیسے ہیں. پہلے آپ سے بات کی، یہ تو سن کے سب لوگوں کا جیل میں جانے کا پروگرام بنتا ہے، کیونکہ اس طرح مہنگائی ہے، بہر لوگوں کو کھانے کا نہیں ہے. آپ نے اب اس وقت جو کرائم ریٹ ویسے بھی بڑھ گیا ہے کیونکہ سنیچنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، پرس بہت چھینے جا رہے ہیں مفت، تو جیلیں بھر گئی ہیں، اوور کراؤڈ ہو گئی ہیں. تو جو باتیں آپ بتا رہے ہیں کہ اتنی سہولتیں جیل میں موجود ہیں، اس کے بعد کون کہے گا میں جیل میں نہ رہوں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، جو سہولتیں دی گئی ہے نا وہ انہیں انعام کے طور پہ نہیں دی گئی، ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ دی گئی ہے. ان کو ریفارم کریں، ان کی ہیبٹس اچھی ڈیولپ کریں، تاکہ جب وہ باہر جائے معاشرے میں تو معاشرے کا باعزت شہری بنے اور دوبارہ یہ کرائم نہ کریں. مثلا ایک خاتون ہے، وہ کہتی ہے میں کیا کروں، میرے پاس تو کوئی ہنر ہی نہیں ہے، خاوند کماتا نہیں ہے یا خاوند ہے نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں، میں کیا کروں. تو اس کے لیے ہم نے بیوٹیشن کورس کا اہتمام کر دیا ہے، سلائی کڑھائی کا انتظام کر دیا ہے، امبرائڈری کا کر دیا ہے تو کہ یہ وہ تو بڑی باہر اچھی بات ہے وہ آپ باہر ساری جائے. بتا رہے ہیں. اور اب آپ مجھے یہ بتائیں، کیونکہ ٹائم محدود ہوتا ہے تو آپ کی باتیں تو وہ ہے، تو ہم 2 دن بھی لگے رہے ہیں تو کم نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اتنی اصلاح کی. اچھا، یہ جو سیاسی قیدی آتے ہیں ان کے لیے آپ اے سی کا بھی انتظام کرتے ہیں، اچھے کمروں کا بھی انتظام کرتے ہیں، تو کوئی یہ کلاسز ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہ کرنا پڑتا ہے اکارڈنگ ٹو دی رول ہے، یا صرف یہ ڈنڈا ہے؟ یہ بھی میرے خیال بٹس ہی ہے کہ باقاعدہ ان کے لیے اسپیشل اہتمام کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. جب کوئی پرزنر جیل کے اندر جاتا ہے، ایک پارٹی کا جاتا ہے تو دوسری پارٹی شور مچا دیتی ہے کہ جی اس کو فیسلٹیز دی، جب وہ جاتے ہیں تو وہ شور مچا دیتے ٹھیک ہیں. ہے. ایسا نہیں ہوتا. گورنمنٹ نے باقاعدہ کلاسز بنائی ہوئی ہے، یعنی بیٹر کلاس اور عام کلاس پرزنرز کی. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ پہلے یہ ڈیسائیڈ کیسے ہوتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، ہاں. پورا کو بتا دوں. یعنی پہلے تھی اے کلاس، بی کلاس اینڈ سی کلاس. اس کو گورنمنٹ نے شارٹ کر دیا ہے، اے اور بی کو صرف بیٹر کلاس کہہ دیتے ہیں. اور بیٹر کلاس میں جو ہے اپنی کوکنگ کی اجازت ہے، میٹرس رکھنے کی اجازت ہے، بیڈ رکھنے کی اجازت ہے، تکیہ رکھنے کی اجازت ہے، اور سمال کچنٹ ہوتا ہے، یعنی کھانا کھانے کے لیے جو کپ وغیرہ ہے ایکسیسریز رکھنے کی. ایکسیسریز اچھا. رکھنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ایک وارڈروب ہے جس کے اندر اپنے کپڑے لٹکانے ہیں، ایک بک شیلف ہے جس کے اندر آپ کتابیں رکھ سکتے ہیں، ایک ٹیبل چھوٹا ہے اور 2 چیئرز ہیں. تو اٹ مینس کہ تمام وہ ضروریات زندگی جو ایک چاہیے ہوتی ہے ان کا خیال رکھا گیا ہے. یہ باقاعدہ رولز کے اندر بھی ہے. اب یہ بیٹر کلاس دی کس کو جاتی ہے، اس کا کرائٹیریا کیا ہے، جو آپ کا سوال تھا. بیٹر کلاس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ممبر آف پارلیمنٹ رہا ہو، چاہے پروونشل، چاہے وہ قومی سطح پر ٹھیک. رہا ہو، چاہے سینیٹر ہو، اور یا وہ گزٹیڈ آفیسر ہو، بی ایس 17 ایٹ لیسٹ 17 18 19 20 جو بھی ہے، یا کبھی کمیشنڈ آفیسر ہو. یہ ہو گیا پارلیمنٹیرینز کے لیے، سینیٹرز کے لیے اور گورنمنٹ آفیسرز کے لیے. جو پبلک بزنس مین ہیں پرائیویٹ، ان کے لیے یہ ہے
کہ کم از کم 6 لاکھ روپیہ ٹیکس دیا ہو پریسیڈنگ ایئر میں. اگر 6 لاکھ کا ٹیکس دیا ہوا ہے اس نے تو وہ پھر انٹائٹلڈ ہے فار بیٹر ناظرین کلاس. باتیں تو ہماری بہت اچھی ہو رہی ہیں، بریک کا کہا جا رہا ہے تو تھوڑی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ملتے ہیں، اسی طرح یہی سوال کریں گے، جائیے گا نہیں گئی رہیے ادھر، تھوڑی وقفے کے بعد ملتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ جو دیکھ رہے تھے وہ دیکھ رہے ہوں گے. تو ہم نے جہاں سے ہم نے ایک رشتہ توڑا تھا اب اس کا جوڑا ہے، اور ہم پوچھتے ہیں ان سے جناب سابق آئی جی پنجاب جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیگ صاحب سے، آپ بتائیں کہ مریم نواز کی ایک بات تو ہوگی کہ فرائی پان ہو سکتا ہے وہاں پہ موجود ہو، لیکن یہ انہوں نے کہا جو میں نے باتھ روم چمکا دیے کہ پہلے جانے کو دل نہیں کرتا تھا، اب مجھے باتھ روم سے واپس آنے کو دل نہیں کرتا. اس بارے میں کوئی معلومات آپ؟ ہو سکتا ہے انہوں نے صاف کیے ہوں بہت اچھے. آج کل ٹائلڈ ہوتے ہیں، گلیزی ٹائلز ہوتی ہیں، تو گلیزی ٹائلز والے واش روم واقعی بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو میں بھی ایسا ہوں. یعنی آپ کے پاس کوئی جی انفارمیشن؟ میرے پاس اچھا آپ مجھے یہ بتا، ہم بات کر رہے تھے ایم این ایز ایم پی او سینٹر اور جو بیٹر کلاس کی بات بیٹر ہم کر کلاس کے رہے تھے. لوگ ہیں. اچھا اب میں کیونکہ عمران خان وزیر اعظم تھے پاکستان کے، انہوں نے امریکہ میں اعلان کیا کہ نواز شریف کے جو ایئر کنڈیشن ہے وہ اتار دیے جائیں، اور میں نے دیکھا وہ نہیں اترے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ماجرا تھا؟ کیونکہ وزیر اعظم کی بات کو ٹال دیا جاتا ہے، یا کوئی جیل مینول میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے تمام معاملات کو اسی طرح؟ بیسکلی جو اے سی ہے وہ گورنمنٹ تو دیتی نہیں، اور یہ کسی کا پریویلیج بھی نہیں ہے جیل میں اور جیل مینول میں اور رولز کے تحت بھی. اچھا یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے تحت دیا گیا تھا کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور پھر یہ باقاعدہ میڈیکل بورڈ نے ریکمینڈ کیا تھا. ایک میڈیکل بورڈ نے لکھا، ڈاکٹرز نے لکھا، اس کے اوپر میڈیکل بورڈ دوسرا بنا کہ کیا واقعی ضرورت ہے، اور پھر باقاعدہ ان کی ٹریٹمنٹ کی گئی، اور پھر تیسرا میڈیکل بورڈ پھر بنا، اور جنہوں نے کہا کہ نہیں واقعی ضرورت ہے اسی رہنا چاہیے. اے سی کا نہیں، کولر انوائرمنٹ، اچھا کولر انوائرمنٹ. اسی نہیں تھا. نہیں وہ پھر ظاہر ہے کہ کولر انوائرمنٹ اے سی کے ذریعے ہو سکتا ہے. اچھا تو وہ چونکہ مینٹ فار میڈیکل ٹریٹمنٹ تھا تو جس کی وجہ سے وہ نہیں اتر سکا. اس میں حکم عدولی کا کوئی عنصر شامل نہیں تھا. اچھا مرزا صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا کئی جو جیل میں جاتے ہیں لوگ وہ فوری ہاسپٹل ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، فوری. ابھی جیل گئے ہیں، ایک آدھ گھنٹہ رہا 2 گھنٹے رہے تو چلے جاتے ہیں وہاں پہ ہاسپٹل میں، اور وہاں پہ ایسی فلوری زندگی گزارتے ہیں. تو اس میں کوئی جیل حکام کا بھی رول ہوتا ہے کہ ان کو فوری اچھا بھیجنے میں؟ میں بتاؤں 2-3 مختلف باتیں. ایک تو یہ ہے کہ ہر کوئی ہاسپٹل نہیں جاتا، یعنی اگر میرے سامنے بے شمار ایگزامپلس ہیں، لوگ بیمار ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ہاسپٹل شفٹ ہو جائیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری ٹریٹمنٹ یہاں ہی کر دیں، میں نے نہیں جانا کیونکہ وہاں میڈیسنز کی بدبو ہوگی، وہاں دوسرے پیشنٹس ہوں گے. یہاں ٹھیک ہے میرے پاس سیل ہے لیکن یہاں میں کمفرٹیبل ہوں اور مجھے یہاں ہی رکھیں. اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو شفٹ ہونا پسند کرتے ہیں. اب آپ کا کویسچن ہے کہ جی ایک آدمی جیل کے اندر گیا اور وہ فوری طور پہ وہاں شفٹ ہو گیا، تو ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم معاشرے کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں ہمیں پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن ہم چلتے پھرتے رہتے ہیں، ہم ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں. اب جیسے ہی جیل میں جاتے ہیں تو وہ پرابلم ان سے ہے وہ تو ہے، اور اس کی بیس پہ وہ ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں جتنے بھی لوگ آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ وہ جیل کے اندر گئے اور جیل کے اندر جا کے وہ ہاسپٹل چلے گئے، ان کو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی. اور چلے ہم یہ بھی کہہ لیں کہ جی جیل حکام نے بھجوا دیا، ڈاکٹر نے ایڈمٹ کر لیا، لیکن وہ پھر ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی رہتی ہے، اور ڈاکٹر چاہے یعنی آپ کے درس میں جو بھی ہوتا ہے وہ اکارڈنگ ٹو رول ہوتا ہے، اکارڈنگ ٹو ایسے بندے کو نہیں ہاسپٹل بھیجا جاتا. اچھا یہ کوئی مخصوص کمرے بھی ایسے ہیں وی وی آئی ٹائپ کے، جس طرح کہ یہ نواز شریف کو یا اگر عمران خان کو بھی جیل جانا پڑے یا اور بھی لوگ جو جاتے ہیں ان کو ویسے فکس کمروں میں رکھا جاتا ہے؟ نہیں فکس کمرے نہیں ہوتے. دیکھیں یہ تو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ کیونکہ ایک میں نے دیکھا نا ہاں ایک کمرہ دکھایا گیا
جس میں ذوالفقار علی بھٹو سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ خود ایگری کریں گے اس ہاں۔ موقف سے، کیونکہ دیٹ از گیون ان دا رولس، کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سینسیٹیو نیچر کے ہوتے ہیں، آل پولیٹیشینس، ٹھیک ہے، اور پبلک کے اندر نہیں رہ سکتے. پبلک کے اندر رکھیں گے تو مختلف پارٹیوں کے مختلف لوگ، مختلف ذہنوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی انہیں نقصان پہنچا دیتا ہے. تو جتنے ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ایکچولی نیشن کا ایسٹ ہوتا ہے، حفاظت وہ ایسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس ایسٹ کی حفاظت کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اسی لیے گورنمنٹ نے علیحدہ کمرے بنائے ہوئے ہیں ٹو کیپ دیم سیف اینڈ سیکیور. اور وہ کمرے یہ نہیں ہیں کہ آئسولیٹڈ ہیں، وہ ایکچولی بیٹر کلاس والے، جو ان سے میں نے آپ کو کلاس کہا ہے، وہ ہے اگر کسی کو بیٹر کلاس ملے گی تو ادھر ڈالیں گے، بیٹر کلاس میں اگر نہیں ملے گی تو نہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح کے اب جیلوں میں بندوں کو، عام لوگوں کو ملاقات کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن جتنے یہ وی آئی پی جیل قیدی ہوتے ہیں ان کے لیے لائن لگی ہوتی ہے، دن رات ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہے، یہ ان کے کمرے میں ہوتی ہیں یا کہ وہ ان کو بات؟ نہیں، آپ نا اس سے بات کرنے کی بجائے اگر ریکارڈ کسی پولیٹیشین کا اٹھا کے دیکھ لینا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں، نپی تلی ہی ملاقاتیں تھیں، نپی تلی ہی ملاقاتیں تھیں، زیادہ نہیں تھیں ملاقاتیں. لوگ جاتے ضرور ہیں، اور ضروری نہیں ہوتا کہ ان کی ملاقات ہو جائے. ایگزامپلز بھی بے شمار میں دے سکتا ہوں لیکن شاید مناسب نہ ہوگا. تو بے شمار لوگ تو صرف اپنی فیملی سے ملاقات کرتے ہیں. نہیں، میں نے دیکھا جیسے کہ میاں نواز شریف صاحب جیل میں کو کافی عرصہ رہے نا وہ، تو دن سے لے کر رات تک لمبی لائن آ رہی ہوتی تھی خبریں کی، یہ بھی مل گیا، یہ بھی مل گیا، یہ بھی. وہ ہفتے میں فیملی کے لیے تو دن مقرر تھے نا. ہفتے میں ایک ہی دن تھا ملاقات کے لیے مقرر. چند دن ایسے گزرے جب زیادہ لوگ ملاقات کرنے کے لیے گئے اور زیادہ لوگوں کی ملاقات کروائی گئی. لیکن بعد ہم نے جب فیل کیا کہ نہیں، لا اینڈ آرڈر کی یعنی ان کے کمرے میں ہوتی ملاقات؟ نہیں، ملاقات والی جگہ پہ ہوتی ہے. ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، یعنی ہم نے ایک علیحدہ جگہ بنائی ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹو بلاک میں، جسے ہم کانفرنس روم کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کانفرنس روم میں بیٹھ کے ملاقات ہو جاتی ہے. لیکن بعد یہ ملاقاتیں جو آپ ریفر کر رہے ہیں نا، یہ چند ایک تھیں. آپ بھی ریکال کریں تو بعد میں کوئی ایسی خبر نہیں آئی. بعد میں صرف فیملی جاتی تھی، ہفتے میں ایک دن ملاقات ہوتی تھی، جتنا ٹائم ہوتا تھا اتنا ہی ہوتا تھا، بس اس کے بعد. اچھا اب آتے ہیں ہم اس طرف. آپ 5 سال ماشاءاللہ رہے ہیں، 5 سال میں بھی جیلوں میں یہ جو منشیات بکتی رہی ہے، 5 سالوں میں بھی وہاں کا عملہ پیسے لیتا رہا ہے. 5 سالوں میں وہ تمام خرافات ہوتی رہی ہیں جو کہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک ہے. اور آپ کی سربراہی میں، نگرانی میں جب یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے تو آپ نے کسی کو پنش کیا، کسی کو پکڑا، کسی کو سزائیں ہوئی؟ کوئی لوگ ایسے جو کالے منہ والے لوگ تھے وہ منظر پہ آئے؟ دیکھیے، یہ ایک گیم ہے گڈ اینڈ بیڈ کی، ہائیڈ اینڈ سیک گیم ہے، ٹھیک ہے، اور صدیوں سے جاری ہے. حابیل نے قابل کا مارڈر کیا، یہ شروع سے صدیوں سے جاری ہے. ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان برائیوں کا کلا کما کریں. نہیں، میں تو آپ کے ٹینور کی بات کر رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں، میں ٹینور کی بات نہیں کروں گا، میں اپنے پہلے دن سے لے کے آخری دن تک کی بات کروں. میری سروس کے پہلے دن سے لے کے آخری دن تک ایک بھی ایگزامپل نہیں ہوگی کہ کوئی نارکاٹکس میں پکڑا گیا ہو، چاہے میرا ملازم ہو، چاہے وہ آفیسر ہو، چاہے وہ قیدی ہو، تو میں نے اسے ریلیکس کیا ہو. I ever punished him، چاہے وہ جو کوئی بھی ہو، ایز پر رولس. ٹھیک ہے، تو میں نے سسٹم دیے ہیں کیونکہ میں نے یہ فیل کیا کہ یہ ایک ادارہ ایسا ہے جہاں منشیات بیچنے والے بھی آتے ہیں، پینے والے بھی آتے ہیں، یعنی معاشرے کا سارا گند اس جگہ پہ آتا ہے. اس کو اگر ہم جتنا مرضی کوشش کرتے رہیں، پچھلے 150 سال سے کر رہے ہیں لیکن ناکام رہے ہیں. اچھا سپرنٹینڈنٹ آتا ہے، اچھے اقدامات ہو جاتے ہیں، ڈھیلا آتا ہے، سسٹم خراب ہو جاتا ہے. ہم کیوں نہ ایسا سسٹم دے دیں کہ یہ چیزیں ہو ہی نہ پائے، کوئی کر ہی نہ پائے. تو یہ میں الحمدللہ اس میں کامیاب رہا. اب آپ جیلوں سے رپورٹ لے کے دیکھیں تو آپ کو یہ چیزیں یا تو نہ ہونے کے برابر نظر آئیں گی یا نہیں آئیں گی، بالکل ٹرانسپیرنٹ نظام نظر آئے گا جیلوں کا.
آپ دیکھیں اس وقت کسی جیل کے سے کوئی کمپلینٹ نہیں آ رہی، کسی جیل سے لڑائی جھگڑے کا نہیں آ رہا، کہیں رائٹ کا نہیں آ رہا. یہ کیا ہے؟ یہ ایکچولی سائنٹیفک اقدامات تھے جو میں نے کیے ہیں 5 سال میں، اور میں ایکسپلین کرتا ہوں. جتنی جیلیں ہیں وہاں ہم نے کیمرے لگا دیے ہیں، ایک ایک جگہ پہ کیمرے لگا دیے ہیں، بیرکون کے اندر لگا دیے ہیں، انٹرویو شیڈ پہ لگا دیے ہیں، دفتروں میں لگا دیے ہیں، اوپن ایریا میں لگا دیے ہیں. 150 کیمرہ لگایا ہم نے. آئی پی کیمرے ہیں، اور جس کا سیف سٹی لاہور کا کنٹرول روم ہے، اس طرح کا کنٹرول روم ہر جیل میں بنا دیا ہے. وہاں باقاعدہ آفیسرز بیٹھتے ہیں اور 24/7 ایک ایک جگہ کو مانیٹر کرتے ہیں. آئیے اس میں نہیں، ابھی میں جیل کی بات کر رہا ہوں. جیل میں ایک ایک حصہ مانیٹر ہوتا ہے، بلکہ بعض جیلیں ایسی ہیں کہ 1 کلومیٹر پہلے سے مانیٹر ہو رہا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہم مانیٹر کرتے ہیں کہ جی ملاقات کہاں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، ملاقات کے درمیان کوئی لین دین تو نہیں ہو رہا، سامان کیسے جمع ہو رہا ہے، کھانا کیسے پک رہا ہے، کھانے میں کنڈیمنٹس کون سے ڈالے جا رہے ہیں، جو باہر سے چکن آیا ہے وہ پورا آیا ہے یا نہیں آیا. ہر چیز ایک ویڈیو کی صورت میں ریکارڈڈ ہوتی ہے. اب کہیں کبھی بھی کسی بھی جیل کو چیک کر لیں، آپ آئی جی آفس چلے جائیں، آئی جی آفس کہیں کہ جی فلاں جیل کا ریکارڈ نہیں نکال لیں، اچھا وہ ریکارڈ نہیں نکالیں گے، وہ آپ کو بٹھا دیں گے کنٹرول روم میں. اور یہ سارے کا سارا جو سا ہے ہم نے ایکسیس دی ہے آئی جی آفس میں. آئی جی آفس میں 24/7 سٹاف بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ پورے پنجاب کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. یہاں تک دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نائٹ راؤنڈ سپرنٹ صاحب نے کی نہیں کی، کتنے بجے سپرنٹ صاحب آئے، کتنے بجے سٹاف آیا، سٹاف کی تلاشی ہوئی نہیں ہوئی، اندر پرزنرز کی تلاشی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کھانا کیسے پک رہا ہے، کھانا ڈسٹریبیوٹ کیسے ہو رہا ہے. سو ایچ اینڈ ایوری تھنگ واز سسٹمائز. تو ہر چیز کو ہم نے جکڑ دیا ہے ایک سسٹم کے اندر. پھر اس کے بعد میں نے ایک کمپلینٹ سینٹر بنا دیا بڑا مضبوط آئی جی آفس میں، بہت بڑا کمپلینٹ سینٹر ہے. وہاں جس طرح پرائیویٹ کمپنیز میں ہیڈ فون لگا کے کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، اس طرح سٹاف بیٹھا ہوتا ہے. اور تمام جیلوں کے اندر ہم نے پی سی او بنا دیے ہیں. جتنے پریزنرز ہیں وہ 30 منٹس اپنے گھروں میں بات کر سکتے ہیں. یہ کب سے بنے؟ یہ میں نے بنائے 5 سال کے دوران. اچھا آپ حیران ہوں گے کتنی واہ جی اصلاحات کی ہیں ہم نے. اور وہ اپنے اپنے گھروں میں بات کر سکتے ہیں 30 منٹس ان اے ویک، 5 گیون نمبرس میں. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے پی سی او کر دیا ہوا ہے بایو میٹرک. بایو میٹرک یعنی وہ انگوٹھا لگائے گا تو وہ سیٹ آن ہوگا، اور پھر وہ بات کرے گا ڈائریکٹ. اور 30 سیکنڈ تک کرے گا؟ جی 30 سیکنڈ تک کرے گا. 30 منٹس اچھا 30 منٹ منٹس ان اے ویک. اچھا ان اے ویک جو ایکسپائر ہو جائے گا سائنٹیفک ہے، اگلے ہفتے وہ پھر دوبارہ ریچارج ہو جائے گا. اب یہ جو 5 نمبر میں بات کرے گا، 6واں نمبر ہم نے دے دیا ہے کمپلینٹ آفس کو. ٹھیک ہے. کہ وہاں سے وہ کوڈ ڈائل کرے گا، کیونکہ ضروری نہیں کہ اسے نمبر یاد ہو، یا وہ نمبر ڈائل کرے گا تو ٹھیک ہے. اسٹاف منع بھی کر سکتا ہے اسے. تو لہٰذا اس نے 4444 یا 2222 ایسا اس کے سامنے لکھا ہوا ہے، اس نے وہ ڈائل کرنا ہے. آئی جی آفس بیل آنی ہے، یہاں بندے نے پوچھنا ہے کہ جی کیا کام ہے، آپ کون بات کر رہے ہیں، اور باقاعدہ اس کی آواز ریکارڈ ہونی ہے. اور اس نے بتانا ہے کہ میرے پہ تشدد ہوا ہے، یا نارکاٹکس کا کوئی مسئلہ ہے، لین دین کا کوئی مسئلہ ہے، میری کوڈ پروڈکشن کا مسئلہ ہے، میری تاریخ رہائی کا مسئلہ ہے، میری بیل ہو گئی ہے رہا نہیں کر رہے، یا میرے سے ناجائز کسی نے زیادتی کی ہے، مارا پیٹا ہے. تو وہ اسی وقت ساتھ ہی اسے ٹائپ کریں گے، ساتھ ہی آئی جی کو جائے گی، ساتھ ہی ڈی اے جی کو جائے گی، ساتھ ہی وہ ای میل سپرنٹ جیل کو ہوگی، ساتھ ہی وہ بلائے گا بندے کو، اور ودن 24 آورز وہ معاملے کو حل کرے گا. جو آپ کو کمپلینٹس نہیں آ رہی ہیں اس وقت پورے پنجاب سے، اس کی وجہ یہ کنٹرول سینٹر ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر آگے ذرا میں بتاتا ہوں، بات ختم نہیں. پھر ہم نے موبائل نمبر دے دیا کہ باہر جو لوگ ہیں وہ موبائل نمبر میں بات کر سکتے ہیں جن کے لوائق کی ضرورت ہے. پھر ہم نے واٹس ایپ نمبر دے دیا. یہ ان سب سے اوپر بوال ہم نے موبائل ایپ لانچ کر دی ہے، اینڈرائڈ بھی اور آئی فون بھی. ٹھیک ہے. ایپل کی بھی کر دی ہے کہ دنیا بھر میں کہیں آپ ہیں، آپ کا بندہ کوئی جیل کے اندر ہے، تو آپ وہاں ہی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کمپلین کریں، آپ کو رسپانس دیں گے. ٹھیک ہے.
پھر ہم نے ای میل دے دیا ہے کہ آپ کوئی ڈاکومنٹس دینا چاہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں تو آپ ڈاکومنٹس بھی ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں آئی آفس کو، وہ آپ کو رسپانس کرے گا۔ یہ تمام اقدامات کرنے کی وجہ سے سسٹم بڑا ٹرانسپیرنٹ یہ زبردست باتیں آپ بتا رہے ہیں شاہ صاحب، بڑی اچھی بات ہے۔ ابھی اور میں بتاتا ہوں جو میں لیٹسٹ سسٹم دے کر آیا ہوں ٹو میک دا سسٹم 100% ٹرانسپیرنٹ، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ یہ ہے، کرپشن آپ کس کو کہتے ہیں؟ کرپشن کہتے ہیں مالی لین دین کو۔ تو اگر جیل کے اندر پیسے ہی نہیں ہوں گے کسی کے پاس تو یہ سسٹم ہی ختم ہو جائے گا، یہ اپنی موت آپ بانٹے گا۔ سو میں نے بینک آف پنجاب کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کہ ہم نے ایک ویلڈ اکاؤنٹ کھولا کہ جتنے بھی لواحقین ہیں یا پیسے بینک آف پنجاب میں جمع کرائیں گے، ٹرانسمٹ وہ ہمارے پی ایم آئی ایس میں ہوں گے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے، مرزا شاہ سلیم بیگ صاحب سے باتیں جاری رہیں گی، تھوڑا سا لیتے ہیں بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ مرزا صاحب اب ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم نے یہ فیسلٹیز وہاں پہ دی ہیں، تو آپ آ رہے تھے کہ پنجاب بینک کے ساتھ کیا کیا؟ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کرپشن مینس منی کا اللیگل گریٹیفیکیشن لین دین۔ تو جب منی ہی نہیں ہوگی لوگوں کے پاس، پیسہ ہی نہیں ہوگا تو یہ اپنی موت آپ مر جائے گا سسٹم۔ تو اب لوگ جو ان سے ہیں وہ بینک آف پنجاب میں پیسے جمع کرائیں گے اور وہاں سے پی ایم آئی ایس سسٹم کے ذریعے ہمارے سسٹم میں ڈسپلے ہوں گے۔ تھم امپریشن کے ذریعے لوگ آرڈر پلیس کریں گے اندر جو پرزنر ہے، اور کنٹین والا اسے مال سپلائی کرے گا جو پرزنر نے چیز لینی ہے، اور پیسے جو ان سے ہیں وہ بینک ٹو بینک اس کے اکاؤنٹ سے نکل کر کنٹین والے کے اکاؤنٹ پہ جائیں گے۔ یہ سارا کچھ میں کر کے آیا ہوں اور یہ الحمدللہ بڑا سکسیسفل قصور میں اور لاہور میں اور شیخ پورہ میں جاری ہے یہ سسٹم۔ اور جیسے ہی یہ پورے پنجاب کے اندر امپلیمنٹ ہوگا تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈپارٹمنٹ پنجاب کا ایک موسٹ ٹرانسپیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہوگا، اور الحمدللہ یہ ہم نے ورلڈ کا لیٹسٹ سسٹم دیا ہے، دنیا بھر میں کسی ملک میں کسی جیل میں یہ سسٹم نہیں۔ مرزا صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس طرح پولیس میں تھانے بکتے ہیں اسی طرح آپ کی جیلیں بھی بکتی ہیں، اور مختلف سپرڈنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ اچھی جیل میں جانے کے لیے جو رفائی بے اقتدار ہوتے ہیں ان کو لاکھوں روپے کی رشوت دیتے ہیں اور وہ جیل میں اپنا تبادلہ کراتے ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں اس وقت یہ جو میں نے بات کی ہے اس میں کتنی صداقت ہے، اور یہ کس طریقے سے لوگ ان جیلوں کو خریدتے ہیں، اور انہوں سے کیا جو بھتہ وصول کرنے والے ہیں وہ آپ تک بھی پہنچتے ہیں؟ یہ ساری غلط چیزیں ہیں، میں ان چیزوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں کیونکہ میں خود اس سسٹم کے اندر رہا ہوں، اور اگر یہ نچلے لیول پہ کچھ چھوٹے موٹے مسائل ہیں بھی ہیں جو میں بینکنگ سسٹم بتا رہا ہوں، اگر اوپر والی ہیرارکی انوالو ہوتی تو ہم یہ سسٹم دیتے ہی نہ۔ یہ سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے نا کہ ہم تو ہر حال میں اس لعنت کو کرش کرنا چاہتے ہیں، اور جیسے ہی یہ سسٹم امپلیمنٹ ہوگا تو آپ ہر چیز کو اپنی موت آپ مرتے ہوئے دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے ہم نے ملاقاتوں کا نظام جو ہے، میں نے جو بات پوچھی میں نے اور بات میں نے اس کا جواب دے دیا آپ کو۔ میری گزارش اب ہوتا ہی ہے کیونکہ ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہے نا، ہمیں بھی کئی دوست اپروچ کرتے ہیں کہ یار ہماری ٹرانسفر کرا دیں، ٹھیک ہے، اور وہ بعد ٹائم پہ وہ بھی ہینڈسم اماؤنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہم وہ کرنے والوں کو دے دیں گے، لیکن ان کی اپنی ضرورت نہیں ہوتی وہ کر لیں۔ کیونکہ یہ باتیں جب ایسی نکلتی ہیں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا، اب بندہ سرے سے کہ ایسے ہے ہی نہیں واٹ پاسبل۔ دیکھیے میں نے نہ کبھی کسی کو دیے نہ لیے، اور اس چیز کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میری جو پوسٹنگ ہے نا وہ راجل پور رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر میں اتنی جگہ ہوتا تو میں بڑی جیل لیتا نا، ٹھیک ہے، راجل پور رہا ہوں، مظفر گڑھ رہا ہوں۔ نہیں کیا لوگ ایسا کہتے نہیں کہ ہمیں اچھی جیل ملنی چاہیے؟ اچھی جیل کے جاتے ہیں، ایک تو دیکھیں بڑے شہر ہوتے ہیں، بچوں کو پڑھانے کی سہولیات زیادہ، رہنے کی سہولیات زیادہ، جاب کرنے کا یعنی لوگوں کو آپ سے کام پڑتا ہے، آپ کو لوگوں سے، میں نہیں سوشل اینیمل، تو اسی طریقے یعنی سے منی میکنگ نہیں ہے کوئی، جو کرپٹ کرتے ہیں ان کو سزا ملتی ہے، کرتے ہیں لوگ لیکن ان کو سزا بھی تو ملتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کیریئر پروگریشن ان لوگوں کی نہیں ہوتی،
وہ لوگ اسی سسٹم کے اندر گھومتے رہتے ہیں اور وہاں ہی تباہ ہوتے رہتے ہیں، ان کی ریپیوٹ بھی تباہ ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی اثرات ان تک بھی جاتے ہیں، ان کے بچوں تک بھی جاتے اچھا میرے صاحب مجھے یہ بتائیں ہیں۔ کہ ایک کنسیپٹ آ رہا ہے کہ جیلوں میں بھی مار داڑ ہوتی ہے، جیلوں میں قیدیوں کو مارا جاتا ہے، جیلوں میں ان سے بدترین قسم کے کام لیے جاتے ہیں، جیلوں میں کئی لوگوں کے جیسے وہ کسی جگہ کو پکی جگہ نہیں دی جاتی رہنے کے لیے، وہ کبھی کسی بیرک میں، کبھی کسی بیرک میں، کسی بیرک میں، اور یہ صرف قیدیوں کو تنگ کرنے کے لیے یہ طریقہ کار ہے۔ کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ یہاں سرو کیا ہے اور آپ سپرنٹ جیل سے ترقی کر کے آئی جی بنے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں اور کون کروا رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ دیکھیے بیسکلی یہ انسٹیٹیوشن ہے کولونیل، تو جب ان کو بنایا گیا تھا ان کا مقصد تھا تحریک آزادی کو کراش کرنا، اور اس کے وقت تو یہ واقعی کیئر، کسٹڈی اینڈ کنٹرول تھا۔ اچھا، اب ریفارمیشن پہ زیادہ زور ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کسی بھی جیل کا وزٹ کر لیں، یہ میں نہیں کہتا کہ فلاں جیل کا وزٹ کریں اور فلاں کا نہ کریں، اینی ٹائم اینی جیل آپ وزٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں ان کو خود ہی آپ نگیٹ کریں گے، مجھے نگیٹ کرنے کی ضرورت پیش کی جائے گی، کیونکہ ابھی ہم نے ٹیپٹا کی مدد سے ٹریننگ کورسز سٹارٹ کیے ہیں اور کم از کم 15,000 لوگوں کو ہم ٹرین کر چکے ہیں، جس کے اندر ٹریکٹر کی ٹریننگ ہے، موٹر سائیکل کی ٹریننگ ہے، کارپینٹر کی ٹریننگ ہے، ویلڈنگ کی ٹریننگ ہے، مختلف ہم نے ٹریننگ کورسز شروع کیے ہیں، اسی طرح کمپیوٹر کی ٹریننگ ہے۔ تو اب ہماری جو مین توجہ ہے وہ اصلاحات کی طرف ہے، ٹارچر کی طرف نہیں۔ دوسری سائڈ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ٹارچر ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر اس وقت عدالتیں بھی آزاد ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب کی آپ نے بات کی ہے، پہلے 15-20 سال پہلے ٹارچر بھی ہوتا تھا، لوگ کیس بھی بھگتتے تھے، اینویٹیز بھی ہوتی تھی، میڈیکل بھی ہوتے تھے، ہمارے آفیسرز بھی کیس بھگتتے تھے۔ اس وقت دیکھیں کہ کسی آفیسر کے خلاف کوئی ٹارچر کا کیس نہیں ہے۔ یہ میرے صاحب مجھے یہ بتائیں کہ زیادہ تر آپ کو سفارشات کیا آتی ہیں، کیا ریلیکسیشن لوگ مانگتے ہیں؟ زیادہ چونکہ اوور کراؤڈنگ ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں جگہ پہ ڈال دیں، اس طرح کی آتی ہے، یا ملاقات میں فیسیلیٹیٹ کر دیں، یا کھانے کی پہلے آیا کرتی تھی، اب کافی سالوں سے کھانے کی کوئی سفارش نہیں ہے کیونکہ کھانا بہترین ہو گیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کنفیوژن پایا جاتا ہے پورے معاشرے میں کہ جو جیل کے اندر سزا ہے وہ دن رات کاؤنٹ ہوتی ہے، یعنی 25 سال سے مراد 12.5 سال، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے کنفیوژن ہوتا ہے قیدی کو کہ جی مجھے 25 سال سزا تھی تو میں نے 12 سال پوری کر دی ہے، ابھی میری تری رہائی آ گئی ہے، مجھے رہا نہیں کر رہا۔ انہیں 24 تو اور ایک دن بنتا ہے؟ وہ ایک دن ہی بنتا ہے۔ اچھا یہ ہے، میں نے بھی سنا یہ بات۔ وہ پھر زیادہ یہ آتی ہے کہ جی ہماری رہائی بنتی ہے، ہماری رہائی کروا دیں، وہ پھر فوری طور پہ ہم سپرنٹ جیل کو کہتے ہیں کہ اس کا ایڈمیشن وغیرہ چیک کرے، اس کی ڈیٹ آف ریلیز چیک کرے، اس طرح کی آتی ہیں۔ یا پھر فرض کریں ایک آدمی اٹک کا رہنے والا ہے، سزا سے رہی بھی رکھا ہوگی یا اٹک جانا چاہتا ہے، ٹرانسفر آف پریزنرز کی بھی آتی ہے کہ مجھے گھر کے قریب بھیجیے۔ یا آفٹر کنوکشن دور دراز کی جیلوں میں جاتے ہیں لوگ، کیونکہ جس طرح جتنی سینٹرل جیلیں ہیں یہ فیلڈ کرتی ہیں ڈسٹرکٹ جیلوں کو کہ وہاں سے جو کنوکٹ ہوتے ہیں لانگ ٹرم میں وہ ادھر آتے ہیں، تو بعض اوقات وہ واپس جانا چاہتے ہیں کہ ہماری سزا کم رہ گئی ہے تو ہمیں واپس اپنے ضلع کی جیل میں بھیج دیں یا قریبی جیل میں بھیج دیں، تو اس طرح کی آتی رہتی ہے۔ یعنی آپ نے نوعیت پوچھی تھی تو اس طرح کی نوعیت۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ 5 سال جو ایک وقت گزارا، کتنی حکومتیں گزری، اس میں کیا آپ کے پاس کرشمہ تھا، کیا کرشمیٹک تھی کہ آپ سب سے چلے گئے؟ کسی نے آپ کو، حالانکہ آتے ہی ٹاپ جو ہوتے ہیں ہم سب کو اتار دیا جاتا ہے، باقی جیسے کہ آپ کے سامنے گئے۔ ایک تو یہ بتائیں، دوسرا کیونکہ عید کا موقع ہے، عید جیل میں کیسی منائی جاتی ہے؟ عید کی بات آپ نے کی نہیں، وہ آخر میں آگے کر لیا۔ اچھا میں یہ صدقے دل سے کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے 5 سال گزارے اس میں میری والدہ کی دعائیں شامل تھی، بس ایک ہی چیز ہے، یہی حرف آخر ہے، یہی حرف آغاز ہے کہ صرف والدہ کی دعائیں تھیں جس کی وجہ سے میں نے 5 سال گزارے۔
اور 5 سال میں 5 حکومتیں بدلی، لیکن الحمدللہ کسی نے مجھے ٹرانسفر نہیں اور کیا، 5 عیدیں بھی اور آئی، 5 عیدیں بھی آئی۔ 5 عید تو الفطر، اور 5 5 سال جو میں رہا، ہوں۔ میں واحد آفیسر ہوں پورے پاکستان میں جس نے 5 سال کا یہ ٹینیور پورا کیا اس دور میں۔ اور پھر میں نے جسٹیفیکیشن دی، میں نے پورے انسٹیٹیوشن کو ریفارم کیا، جدت دی، کمپیوٹرائز کیا۔ اب یہاں بیٹھ کے آپ پورے پنجاب کا ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آئی جی آفس میں بیٹھ کے آپ پورے پنجاب کا دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فلاں پریزنر کتنی دفعہ کورٹ میں گیا ہے، کتنی دفعہ آیا ہے، کون سے جج کے پاس ہے، اس کی ہیلتھ کنڈیشن کیا ہے، اس کے پاس پیسے کتنے ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، اس کے پاس لگیج کیا گیا ہے، کتنی چیزیں آج تک وہ خرید چکا ہے اور کس کس ریٹ پہ لے چکا ہے کنٹین سے۔ چلو اب زیادتی عید کا آپ موقع ہے، دیکھ لیں۔ رسم دنیا بھی ہے، دستور بھی ہے، جی، تو یہ عیدیں کیسی گزارتے ہیں جیل میں؟ عیدیں جیل کیا ان کو کی، جزا، کیا سزا اور جیل ریلیکسیشن؟ میں عید بہت اچھی ہوتی ہے۔ پہلے تو میں کہوں گا کہ وارڈ ایریا ہی ہے۔ گھر والوں سے جدائی، دوستوں سے جدائی، تو ہر بندہ گرویدہ تو ہوتا ہے۔ اس موقع پہ جیل انتظامیہ کی اور حکومت کی اور مخیر حضرات کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو پریزنر ہیں وہ آئسولیٹ اپنے آپ کو فیل نہ کریں، اور ان کو ہم یہ احساس دلائیں کہ آپ معاشرے کا حصہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی رمضان سٹارٹ ہوتا ہے مخیر حضرات جیلوں پہ امڑ آتے ہیں، اور ایک کھینچا تانی لگ جاتی ہے کہ یہ قیدی میں نے رہا کرانا ہے، یہ قیدی میں نے رہا کرانا ہے۔ اور یقین کیجیے کروڑوں روپے دے کے لوگ رہا کرواتے ہیں۔ سب سے بڑے ڈونر ہمارے کرشی فاؤنڈیشن ہے، پھر مدینہ فاؤنڈیشن ہے، پھر گورنمنٹ آف پنجاب بھی رہا کرواتے ہیں، یعنی اور وہ دوسرے لوگ بھی پیسوں رہا کی وجہ سے کراتے رہ ہیں۔ رہے ہوتے ہیں، جی جی، بالکل بالکل، یہاں تک کہ 25-30 لاکھ لوگ بھی جمع کراتے ہیں اور کروڑوں روپے دیتے ہیں، جو کروڑوں روپے دے کے قیدیوں کو رہا کراتے ہیں۔ اور آپ اگر آج کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو چند قیدی نظر آئیں گے جو جرمانے کے یا دیت کے عوض جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، باقی سب رہا ہو چکے۔ اسی طریقے سے کورٹس بھی حصہ ڈالتی ہیں، وہ بھی چھوٹے چھوٹے جرمانے والوں کو رہا کرتی ہیں یا چھوٹی سزاؤں والوں کو رہا کرتی ہیں۔ اور پھر آگے چلیں تو جیل حکام اور گورنمنٹ آف پنجاب بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے، اور قیدیوں کے کھانے کے لیے بہترین انتظام کیا جاتا ہے۔ جتنے جیل حکام ہیں، جتنے آفیسرز ہیں، ان کے ساتھ مل کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ آج کی ہماری یہ ملاقات جناب سابق آئی جی پنجاب جیل خانہ جات مرزا سلیم بیگ صاحب سے جیسی بھی رہی، اس کا فیصلہ آپ کریں گے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے کون سی ایسی باتیں کی جو آپ کے پہلے علم میں نہیں تھی، اور مرزا صاحب نے ہمارے علم کو بڑھایا، اور میں نے بھی بہت کچھ سیکھا۔ تو انشاءاللہ اگلی ملاقات کریں گے کسی اور اعلیٰ شخصیت کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔